صاحب، میرے پاس قرضہ واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ پیسوں کے بدلے میری بیٹی لے لو۔ ماجد نے جو نہیں اپنی سوتیلی بیٹی کی جانب اشارہ کیا تو سیٹھ ہمدان نے نقاب میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے اپنی گارڈز کو اشارہ کیا جو روتی چلاتی حور کو زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگے۔ حور کو ہمدان کی حویلی پر لے جاتے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ آنکھیں بیچے اپنی عزت کی دعا مانگتی آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی جب ہمدان کمرے میں آیا اور اچانک اس کا نقاب چہرے سے کھینچا تو سانس روک گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس قدر حسین دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ حوریا جو بیڈ پر بیٹھی ہاتھ مسلتی پریشان حال سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، ہمدان کے اسے شانے سے کھینچ کر کھڑا کرتے اور نقاب اتارنے سے وہ ہک دک سے سامنے موجود لمبے چوڑا کثرتی وجود کے حامل مرد کو دیکھ کر حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے چیخ اٹھی۔ وہ جو اس کی خوبصورتی کے سحر میں کھو گیا تھا، گہرا چھایا ہوا جمود ٹوٹا۔ اپنے لرزتے بدن اور پھیلی نگاہیں سامنے موجود وجود پر گاڑے وہ خوف کے زیر اثر تھی، نہیں جانتی تھی وہ کہاں پھنس چکی تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے اس کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لیا تھا اور حور اس کی نگاہوں کا ارتکاز سمجھتی اپنی چادر اپنے گرد مزید پھیلاتی خود کو سامنے کھڑے دیو سے چھپانے کی سعی کرنے لگی۔ ملازمہ وہ بہت خوبصورت تھی اور معصوم بھی، اور شاید کم سن بھی۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، اپنی امی ماما کے پاس، کپ کپاتی وہ آواز میں نرم لہجے میں کہتی وہ بے بس سی لب تج گئی۔ اس کی آواز پر ہمدان کی آنکھوں میں عجیب شیطانیت سی طاری ہوئی۔ واپس تو وہ لڑکی کبھی نہیں جا سکتی تھی اور جس پر ہمدان کی نگاہ پڑ جائے پھر تو وہ واپسی ناممکن تھی۔ ہمدان کا ذہن الگ تانے بانے بننے لگا تھا۔ ٹپ ٹپ کرتے بہتے آنسو کو وہ ہتھیلی سے صاف کرتی ہمدان کو خود کو تختہ پا کر گھبراہٹ میں مبتلا ہونے لگی۔ سامنے موجود نازک وجود کو خوف کے مارے لرزتے دیکھ کر وہ تھوڑا نرم پڑا تھا۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا بابا ہے میرے؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ سگا باپ ہے؟ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا استفسار کیا۔ نہیں، سوتیلے۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا نے پیسوں کی لالچ میں میری امی اور مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی سگا باپ تو اپنی بیٹی کا سودا نہیں کر سکتا، وہ تھوڑی کھجاتا بولا۔ نہیں، میرے بابا ایسے نہیں کر سکتے، وہ ضرور مجھے لینے آئیں گے، آپ پلیز مجھے واپس جانے دیں، وہ معصوم لڑکی روتی ہوئی بولی۔ تو ہمدان کو جانے کیوں اس لڑکی کو روتا دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تمہارا باپ تمہیں میرے آگے بھیج گیا ہے، وہ مجھ سے اچھا خاصا قرض لے چکا تھا اور جب چکا نہ سکا تو تمہیں قرض کے بدلے مجھے سونپ دیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے کسی ہرنی کی طرح دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ایک بھیڑیا ہو اور اسے کسی بھی وقت جھڑپ لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے یقین سے دکھتے دماغ اور شگن زدہ احساب کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہی سچ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا وہ ہوش و حواس کھوتی ریت کی طرح فرش پر بکھرتی اس کی قوی مضبوط بازو سے اس کے گرد گھیرا ڈالتے اسے گرنے سے بچایا تھا اور بڑے احتیاط سے نازک گلاب سا مہکتا وجود بیڈ پر لٹایا تھا۔ ذہن میں گہری سوچیں سفر کر رہی تھی۔ سیٹھ ہمدان کا تعلق بھاولپور سے تھا، وہاں سرداروں کا سیٹھوں کا راج چلتا تھا۔ سیٹھ ہمدان کی حویلی بڑی شان و شوکت سے چمکتی دمکتی دیکھنے والے کو حیران کر دیتی۔ بلند و بالا دروازے اور سنگ مرمر سے بنی یہ حویلی سیٹھ ہمدان کی ملکیت تھی۔ سیٹھ ہمدان باپ دادا کے دور سے امیر کبیر تھے، اپنی زمینی کارخانے ہر جگہ ان کا کام پھیلا ہوا تھا۔ سیٹھ ہمدان اس حویلی کا اکیلا وارث تھا، 3 بہنوں کا بڑا بھائی، 2 بیاہ کر اپنے گھر کو جا چکی تھی۔ سیٹھ ہمدان زندگی کی الجھنوں اور کاموں میں ایسا پھنسا کہ کبھی صنف نازوں کو دیکھتے اسے پسند کرنے کا وقت ہی نہ مل سکا۔ ایسے میں جب ان کے والد نے دیکھا کہ ہمدان بالکل خود کو کاروبار میں غرق کر چکا ہے، انہوں نے ان کی شادی ان کی کزن زینب سے کر دی۔ زینب شفاف رنگت کی حامل ایک کم پڑھی لکھی لیکن بہت تیز ترار لڑکی تھی، جو حویلی میں رہتے گھرداری اور اپنی ماں سے شوہر کو قابو کرنے کے سارے طور طریقے سیکھ کے آئی تھی۔ ہمدان کے ساتھ وہ گلے ملنے لگی تھی۔ ہمدان نے اسے اپنی بیوی اور گھر کی بہو ہونے کے ناطے وہی عزت اور مرتبہ دیا تھا جس کی وہ مستحق تھی، لیکن زینب نے کبھی ہمدان پر اتنا دھیان نہ دیا، اس کی دل کی باتیں جاننے کی کوشش نہ کی۔ اس کی ساری توجہ جائیداد اور پیسے پانے میں لگی رہی تھی۔ 3 سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو، لیکن ان کی اولاد نہ تھی۔ کافی علاج کروا چکے تھے، لیکن ڈاکٹر ہمیشہ ایک ہی رٹی رٹائی بات کہہ دیتی تھی کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ہمدان کو اولاد کا بہت شوق تھا، لیکن اس نے کبھی اس بات کا اظہار زینب کے سامنے نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زینب اس کی وجہ سے دل شکنی کا شکار ہو۔
ویسے بھی وہ اپنی خالہ سے کافی محبت کرتا تھا اور زینب ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہی وجہ تھا کہ وہ زینب پر شروع دن سے کسی بات پر زور نہ دیتا۔ وقت گزرنے لگا تھا اور حمدان کی والدہ کو فکر ستانے لگی تھی۔ اس کے والدین اپنی زندگی میں اس کی اولاد کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے، اس کے بچوں کو دیکھنا پیار کرنا چاہتے تھے۔ اس کی والدہ بہت بار سے شادی کا بول چکی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ ہمیشہ ٹال جاتا۔ دوسری جانب زینب ان سب فکروں سے آزاد تھی، اسے اولاد کا شوق نہ تھا، اور دوسرا وہ اتنی جلد اولاد چاہتی بھی نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر سے بات کر چکی تھی کہ وہ اتنی جلدی اولاد نہیں چاہتی اور برتھ کنٹرول پلرز لے رہی تھی، لیکن مسلسل اس کے استعمال سے کچھ مسائل درپیش آنے لگے تھے۔ جب اس نے انہیں چھوڑ دیا تو اس کے بعد کنسیو نہ ہونے پر وہ خود بھی گھبراہٹ میں مبتلا ہونے لگی تھی، لیکن جانتی تھی کہ حمدان نے اسے آج تک کچھ نہ کہا تھا اور آگے بھی کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس کے سر پر ایک پہاڑ گرنے والا تھا۔ زینب کا سارا لگاؤ اس کی چچی ساس کے ساتھ تھا، بہرحال جو اس کی سب سے چھوٹی نند تھی اور حمدان کی لاڈلی بہن، اس سے وہ بہت خار کھاتی تھی۔ وہ معصوم جان بہت معصوم دل کی تھی۔ وہ جتنا زینب آپی کرتی زینب اتنا اس سے دور رہتی۔ اسے حمدان کے قریب کسی کی بھی موجودگی پسند نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دل میں بغض اور نفرت رکھنے لگی تھی۔ حمدان سے 20 لاکھ روپے حور کے باپ نے قرض لیا تھا، لیکن وہ وقت پر لیتا وقت کافی دیر کر چکا تھا، اور جب حمدان کو اس کے خاص آدمی بتایا کہ ماجد جوا کھیلنے اور نشہ میں سارا پیسہ ڈبو چکا ہے اور اب گھر کا گزر بسر بھی مشکل سے ہو رہا تھا، اس کے 3 بچے تھے اور کافی چھوٹے تھے، یہ بات جانتے حمدان کا خون کھول گیا تھا کہ وہ کیسے اپنے معصوم بچوں کا خیال کیے بغیر اتنے غلط کاموں میں ملوث ہونے لگا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ وہ اکیلا اپنے گھر کو چلانے والا تھا، اس کی بیوی کبھی کبھار ان کی حویلی آتی تھی کچھ کپڑے اور اناج لینے۔ وہ تلملاتا ہوا اپنے بندوں کے ساتھ حویلی سے نکلا تھا اور گاڑی کے گھر کے باہر روکی تھی۔ ماجد جو اپنے کام سے واپس آ رہا تھا اپنے گھر کے باہر گاڑیاں روکے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، اور پھر اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی حمدان کے آدمی سے کھینچتے اس کے سامنے لائے تھے، جو اپنی سیاہ گاڑی سے نکلتا پسٹل نکالتے اس کے سر پر تان چکا تھا۔ صاحب مجھے معاف کر دو، میں جلدی آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا، ماجد خوف اور دہشت سے کانپتے روتے ہوئے بولا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، پہلے ہی میں تجھے بہت وقت دے چکا ہوں، تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے تیرے کرتوت کا پتہ نہیں لگے گا؟ مجھے سب پتہ ہے تو جن چکروں میں آج کل پڑا ہوا ہے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے بولا تو ماجد کی چیخیں نکل گئی۔ چھوٹے سے گھر سے ماجد کی بیوی اور ساتھ ایک لڑکی باہر نکلے تھے اور اسے زمین پر گرے دیکھ کر دوڑتے اس کے جانب آئے تھے۔ صاحب جی معاف کر دیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اس کی بیوی ہاتھ جوڑتے بولی تو حمدان کی آنکھیں مزید لال ہونے لگیں۔ وہ عورتوں کی بڑی عزت کرتا تھا اور انہیں کبھی جھکے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن سامنے موجود وجود کو دیکھتے اس کے تن بدن میں آگ لگنے لگی تھی، جو اپنی ہی بیٹی کا سودا کر کے آ رہا تھا کسی سیٹ سے۔ بیوی جانتی ہو تمہارے شوہر نے کیا کیا ہے؟ حمدان کی خاموش سرخ لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ کر اس کا گارڈ آگے آتا بولا، یہ تمہارا شوہر 20 لاکھ قرض لے چکا ہے اور 1 سال سے واپس نہیں کیا۔ اس کا دیا گیا وقت کب کا ختم ہو چکا، لیکن سیٹھ صاحب نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سارا پیسہ نشے میں مست جوا کھیلتے ہار چکا ہے اور اب اس پیسے کو چکانے کے لیے مزید قرض اٹھا رہا ہے، اور وہ قرض اتارنے کے لیے اپنی ہی اس سے پہلے کہ گارڈ مزید کچھ بولتا حمدان کی بلند گرجدار آواز سے اسے روک چکی تھی۔ اس کی بیوی دیکھنے سے ہی کافی سیدھی سادی خاتون لگ رہی تھی۔ حمدان انہیں حقیقت بتا کر مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا پیسوں کے نام پر اس کی بیوی ڈھنگ سے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جس سے صاف اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اٹھاؤ اسے لے چلو اور بند کر دو کوٹری میں، بھوکا پیاسا رہے گا کچھ دن تو ٹھیک ہو جائے گا، جوئے اور نشے کا سارا بھوت اتر جائے گا۔ وہ اشتعال بھرے انداز میں دھاڑا تو ماجد تڑپ کر روتا ہاتھ جوڑنے لگا۔ وہ پلٹنے آگے بڑھتا کہ پیچھے سے کسی نازک وجود کا نرم گرم سا لمس اپنی آستین پر محسوس ہوا تھا، جو پیچھے اس کی آستین کو تھامے روکنے کی صحیح کرتی روتی بولی تھی، پلیز آپ کچھ وقت دے دیں ہمیں، ہم آپ کے پیسے لوٹا دیں گے، میرے بابا کو نہ لے کر جائیں۔ نم بھرا ہوا لہجہ مترنم آواز پر وہ پلٹا تھا۔ سامنے موجود وجود مکمل طور پر خود کو ایک بڑی سی چادر میں اچھے سے چھپائے ہوئے تھا۔ نقاب سے جھانکتی وہ معصوم پانیوں سے بھری نین کٹورے اسے چھٹکنے پر مجبور کر گئے۔ حمدان کی سیاہ گھنگور نگاہیں سامنے موجود چھوٹے سے وجود کو بھوری آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں ان بھیگے نین
نینوں میں پھنسا رہتا جب قریب سے اس کی ماں کی آواز اسے اس ٹرانس سے نکالنے کا سبب بنی۔ ہور تم اندر آ جاؤ، اس آدمی نے ہمارے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، سارا پیسہ لوٹ آیا نشے میں، اسے اس وقت ہمارا خیال نہ آیا۔ اس کی ماں سخت پھتریلے لہجے میں بولی تو ماجد فوراً سے اٹھا بولا، سیٹھ جی آپ میری بیٹی کو لے جائیں، میں آپ کا پیسہ نہیں دے پایا، آپ اس کے بدلے میری بیٹی کو لے جائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ حمدان جبڑے بھیجتا اس کی جانب متوجہ ہوا، دل تھا کہ اس کی گجی موڑ دے دے، جو کتنی صفاقے سے بات بول گیا تھا۔ جبکہ اس کی بات سنتی حور پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ حمدان سے دوبارہ دیکھا نہ گیا۔ وہ حیرتوں کے دریا میں ڈوبتی تنگ سانسوں سے ماجد کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ بابا، بمشکل لبوں سے یہ الفاظ نکلے تھے اور اسے ایک لفظ میں جتنا درد اور ٹوٹ پھوٹ تھی۔ حمدان آنکھیں موند گیا۔ گھٹیا انسان، تجھے شرم نہیں ایسی بات اپنی زبان سے نکالتے؟ میری بچی آج تک تجھے اپنا سگا باپ سمجھتی رہی اور تو نے آج اس کا دل توڑ دیا، اپنی اوقات بتا دی۔ خدا تجھے غارت کرے ماجد، تو نے آج میرے دل میں خنجر گھونپا ہے۔ وہ شدتوں سے روتی بولی اور حور کو سینے سے لگا گئی۔ میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی، لے جائیں صاحب اس خبیث انسان کو۔ اے پاگل اور دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ یہ تیری بیٹی ہے، میری نہیں، صاحب اسے لے جاؤ۔ ماجد کی بات پر حمدان کے ماتھے پر ناگہانی سے بل پڑے تھے۔ چلو لڑکی، ہمیں یہ سودا منظور ہے، آج سے تمہاری بیٹی ہماری ہوئی، تمہارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ آگے بڑھتا روتے ہوئے حور کا ہاتھ تھامے آگے کو بڑھا تھا۔ اماں، بابا مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے اماں واپس جانا ہے۔ وہ روتی نقاب چہرے پر ٹکائے چیخی تو حمدان نے سخت نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ خاموش، اب آواز نہ آئے ورنہ میں زبان کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اسے گاڑی میں دھکیلتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دو ٹوک لہجے میں کہتا اپنی پسٹل نکالتے سامنے رکھ گیا۔ وہ جو پہلے ہی خوف سے زٹ پڑ رہی تھی، اپنے سامنے موجود پسٹل کو دیکھ کر جم سی گئی۔ خاموشی سے آنسو بہاتی وہ اپنی زندگی کو پل میں بکھرتے دیکھتے مزید تیزی سے آنسو بہاتے سسکنے لگی۔ حویلی پہنچتے ہی اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا، جبکہ خود وہ نیچے سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمدان بیٹے، یہ کس کو لے کر آئے ہو؟ اچانک، اور بچی اتنا رو کیوں رہی تھی؟ گل بیگم متفکر سی بولی تو وہ لب بھیج گیا۔ امی، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس لڑکی سے، اس لیے اسے یہاں حویلی لے آیا۔ اس کے باپ نے میرے پیسے لوٹانے تھے اور بدلے میں اسے مجھے سونپ دیا۔ کتنی رقم تھی کہ تم اس معصوم بچی کو اٹھا لائے ہو؟ گل بیگم صدا کی معصوم اور نرم طبیعت کی حامل بچی کے لیے متفکر ہوتی، ماتھے پر بل ڈالے سے سخت نگاہوں سے دیکھتی بولی تو وہ جھرجھری لے گیا اور پھر انہیں ساری بات بتاتا کیا کہ کیسے اس کا باپ جوئے میں ہار کر اس کا سودا کر چکا تھا، اور اگر وہ اسے نہ لے کر آتا تو وہ ضرور آج رات کسی بوڑھے کھوسڑ عیاش پرست سیٹھ کو اپنی بیٹی دے آتا۔ گل بی بی اس کی بات سنتی لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اتنا ظلم! شرم نہ آئی اس ذلیل شخص کو؟ تم نے بہت اچھا کیا میرے بچے، میں جلد سے نکاح کرنا چاہتا ہوں امی۔ وہ لب بھیجتا بولا تو وہ مسکرا اٹھی۔ بیٹے، ہم تو کب سے یہی چاہتے ہیں کہ تم دوسری شادی کر لو، ہمیں بھی تمہارے بچے دیکھنے نصیب ہو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولی تو وہ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگاتا اٹھتے دوسرے پوشن کی جانب بڑھ گیا جہاں حور کو بھیجا تھا۔ کمرے کی جانب بھاری قدم بڑھاتے وہ نوب گھماتے کمرے کی دہلیز پار کرتے اندر داخل ہوا تو وہ جو سہم کے بیٹھی تھی، اسے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا اور وہ لرزتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ نقاب ہٹانے پر وہ دھنگ سا رہ گیا تھا، اتنا حسن اس کے بے ہوش وجود کو بیڈ پر چھوڑتے وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی نکاح کا فیصلہ سب تک پہنچ گیا تھا۔ منہال اپنے بھائی کے نکاح کی خبر پر کافی پرجوش سی تھی کہ اسے زینب بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی، وہ اتنا اس سے دور بھاگتی تھی۔ شروع میں تو اسے کبھی اس بات کا خیال نہ آیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے احساس ہونے لگا کہ زینب یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہے اور اس کے بھائی کی اس سے محبت سے جلتی تھی۔ اس کا دل برا ہونے لگا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ خوش تھی، جبکہ چچی بیگم بھی دھنگ سی رہ گئی تھی اس خبر پر۔ زینب کا تو حال جیسے کانٹوں تو بدن میں لہو رہی، یہ خبر جیسے اس کے سر پر بم کی طرح گری تھی۔ صدمے سے دو چار ہوتی وہ اپنی خالہ ساس کو دیکھنے لگی۔ آخر کو اپنا اصل روپ دکھا دیا نا اپنی خالہ ساس۔ آپ تو شروع دن سے یہی چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کا دوسرا نکاح کر دے، اور اب آپ کی تو دل کی مراد پوری ہو گئی ہے نا؟ وہ شدید مشتعل بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کے بابا جان کی موجودگی کو فراموش کرتی چیخی تھی۔ گل بیگم تو اس کی تیز ترار زبان پر پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ بابا جان بھی اس کے اس قدر بد زبانی پر جبڑے بھیجے اس غمشقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ زینب، یہ کیسے بات کر رہی ہو اماں جان سے؟
حمدان جو باہر کام سے نکلا تھا ان کے قریب آتے اس کے سخت الفاظ اور آنکھ اگلتا لہجہ سن چکا تھا۔ تند نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ جیسا آپ سن رہے، انہی ہی تو شوق تھا نا آپ کی دوسری شادی کا، اور آپ وہ اس کی جانب پلٹتے اس کے چہرے پر اپنی سرخ نگاہیں ٹکائے بولی، آپ نے ایک بار بھی میری اجازت تک لینے کا نہیں سوچا؟ میں جو اس ذوق میں تھی کہ میرا شوہر ہمیشہ میرا ہو کر رہے گا، وہ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کو آج اس حویلی میں لا کر میرے سر پر سوتن بٹھانے لگا تھا۔ اجازت تو دور، آپ نے ایک بار مجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس کم ذات کو میرے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے لے آئے ہو۔ وہ نفرت و حقارت سے کہتی اسے دیکھنے لگی تھی جو لب بھیجے کب سے اسے بولتے سن رہا تھا۔ یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے زینب، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس بارے میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں تو 3 کر لوں یا 4، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور تمہیں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض اس صورت بنتا جب کبھی تمہارے کسی حق میں کمی آئی ہوتی۔ جب تمہیں یہاں سب کچھ مل رہا ہے اور آگے بھی ملتا رہے گا، پھر تمہیں کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ تنفر بھرے لہجے میں بولا تو وہ جو صدا کی خود سر اور ضدی لڑکی تھی اس کی جانب ایک کاٹ دار نگاہیں ڈالتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جتنا وہ اسے جانتا تھا وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہ تھی، وہ ضرور کچھ کرنے والی تھی، لیکن ابھی وہ اس سب کو بلائے طاق رکھتے گل بیگم سے مخاطب ہوا۔ اماں جان، آپ جائیں، اسے تیار کریں، کچھ دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ گل بیگم انحال کے ساتھ اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جو ابھی ابھی اٹھ کر بیٹھی تھی کسی کو اندر آتا دیکھ کر خوف سے زرد پڑی تھی۔ بیٹی ڈرو مت، ہمیں یہ حمدان کی چھوٹی بہن ہے اور میں اس کی ماں۔ گل بیگم اس معصوم پری وش کو دیکھتے، اس کے نرم و ملائم خد و خال کو دیکھتی نرمی سے گویا ہوئی۔ منہال اپنا نیا جوڑا اور تھوڑی بہت جولری لے کر آئی تھی۔ بیٹی مولوی صاحب آنے والے ہیں، منہال آپ کی مدد کرتی ہے، آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ گل بیگم نرمی سے کہتے اٹھنے لگی تو وہ ان کا ہاتھ تھام گئی۔ پلیز مجھے نہیں کرنا ان سے نکاح، مجھے خوف آتا ہے ان سے، وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ وہ خوف زدہ سی سہمتی ہوئی بولی تو مسکرا دی۔ کچھ نہیں کہے گا وہ آپ کو، آپ بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اسے پیار کرتی سمجھا بجھا کر وہ واپس نیچے آ چکی تھی۔ منہال کو وہ معصوم سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ ہاف وائٹ کلر کا کالا رنگ پاؤں کو چھوتا فراک جو اسے بالکل سے فٹ آیا تھا۔ وہ زیب تن کیے وہ کچھ دیر بعد ڈریسنگ سے باہر نکلی تھی۔ واؤ پریٹی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کی اتنی سی تعریف پر وہ جو رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی نگاہیں اٹھا کر منہال کو دیکھنے لگی جو مسکراتی دل سے اس کی تعریف کر رہی تھی، اور پھر اسے اپنے سامنے بٹھاتے اس کی چادر جب سر سے اتاری جو وہ لپیٹ کر باہر نکلی تھی تو اتنے لمبے گھنے سلکی زلفیں کھول کر نیچے فرش پر بکھرتی گئی۔ ماشاء اللہ کتنے خوبصورت بال، ہائے اللہ آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، مجھے لمبے بالوں کا بہت شوق ہے۔ اس کی بات پر وہ سرخ پڑنے لگی تھی، پھر زبردستی اسے ہلکا پھلکا سا تیار کیا تھا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ دوپٹہ کافی باریک تھا اس لیے وہ اسے اپنی چادر دیتی نیچے لے آئی تھی، اور پھر کچھ دیر میں ہی سب کی موجود میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی جس وجہ سے اسے منہال اس کے کمرے میں لے گئی، ملازمہ کو کھانے کا کہا۔ ابھی حمدان وہیں بیٹھا تھا کہ اس کی خالہ اور خالو حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ضرور زینب نے انہیں یہاں بلایا تھا۔ سخت تاثرات چہرے پر سجائے وہ دونوں ہی کافی غضبناک سے گل بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ بڑا اچھا صلہ دیا تم نے مجھے آپا کہ میری معصوم بچی پر سوتن کو لا بٹھایا۔ اتنی کھٹور کب سے ہو گئی تمہیں ذرا خیال نہ آیا میری بیٹی پر کتنا ظلم کیا ہے تم نے؟ اس سے تو اچھا تھا میں اپنی بیٹی باہر کہیں بیاہ دیتی۔ اگلے کچھ کرتے تو میں گریبان جھنجھوڑتے تو پوچھتی تمہیں میں کیا کہوں آپا؟ جب تمہیں خود یہ ظلم کرتے میری معصوم بچی پر ترس نہ آیا؟ مینا بیگم روتی تندری سے بولتی انہیں بھی شرمندہ کرنے لگی۔ خالہ مجھ سے بات کریں، امان اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجتے اس لفظ سے جبڑے کاٹتا بولا تو اس کے چہرے کے سخت تاثرات کو ملاحظہ کرتی وہ چٹک اٹھی۔ کیوں نہیں، میں تم سے بھی سوال کرتی، لیکن بیٹی میں نے اپنی تمہاری ماں کی ذمہ داری پر یہاں دی تھی، اس لیے تو نہیں کہ تم راہ چلتی لڑکیوں کو اٹھا کے میری بیٹی پر سوتن لا بٹھاؤ۔ نگاہوں کا زاویہ بدلتے وہ طنز کے تنشر اس پر چھوڑنے لگی۔ خالہ ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کیا میں نے، یہ میرا حق تھا جو میں نے استعمال کیا ہے، اس پر آپ کو یا کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تنگ آتا جھنجھلا سا کیا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ کمرے سے باہر نکلتی زینب اپنا بیگ تھامے ان کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زینب؟ اسے بیگ تھامے دیکھ کے وہ وحشت ناکی سے چیخا۔
وہی جو کچھ دیر پہلے آپ گر چکے ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اماں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو 2 حصوں میں بٹ چکا ہو۔ ویسے بھی آپ میرا یہاں کوئی نہیں جس کے لیے میں یہاں رکوں۔ وہ نم لہجے میں بولتی حمدان کا دماغ ہلا گئی۔ زینب واپس اپنے کمرے میں جاؤ، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ کیا بات کریں گے آپ؟ ہاں بتائیں مجھے۔ اپنے والدین کے کہنے پر آج آپ نے نکاح کیا ہے، کل کو مجھے اس حویلی سے نکالیں گے۔ روز روز کو تکلیف اور رونے سے بہتر ہے میں ایک ہی دفعہ بیٹھ کر رو لوں۔ وہ زخمی ناگن بنی پھنکاری تھی۔ سردار صاحب، ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی۔ ہم نے تو اپنی بیٹی آپ کی جھولی میں ڈالی تھی کہ آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، لیکن آپ نے آج لوگوں کا کہا سچ ثابت کر دیا کہ حویلی والے ظالم اور سفاک ہوتے ہیں۔ آپ نے تو اپنوں کو ہی نہ چھوڑا۔ زینب کے والد صاحب ان کی جانب دیکھتے لطیف سا طنز کرتے زینب کا سوٹ کیس تھام گئے۔ چلو بیٹی، جاتی دفعہ بس اتنا کہنا چاہوں گی تمہیں آپا کہ اگر یہ سب تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو اس وقت بھی تم اتنی ہی پرسکون ہوتی جتنی اس وقت۔ وہ آنکھ شعلے جیسے جملے بولتے انہیں تڑپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایسا تو نہ بولو مینا، میری معصوم بچی کو تم بد دعائیں دے رہی ہو۔ اضطراب اور بے عقلی کے عالم میں گل بیگم بولی تو وہ طنزیہ مسکرا دی۔ اپنی پر آئی تو کیسی تڑپ جاگی ہے، لے کر جا رہی ہوں میں اپنی بچی کو، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کہتی وہ وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا گئی۔ زینب خالہ جذباتی ہو رہی ہے۔ تم نہ سمجھو، پہلی بات تو میں اس لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور اس سب سے اہم بات کہ تم بھی جانتی ہو کہ 4 سال ہونے والے ہیں ہماری شادی کو، اور ہم کتنے ڈاکٹر بدل چکے ہیں، کسی نے ہمیں امید نہیں دلائی۔ میرے والدین کو بھی مجھ سے وارث چاہیے، مجھے اپنی نسل بڑھانے کے لیے وارث چاہیے۔ اگر کچھ عرصے بعد بھی ہماری اولاد نہ ہوتی تو اس وقت بھی تو تم نے مجھے نکاح کی اجازت دینی تھی نا، تو بس ابھی اس نکاح کو قبول کر لو۔ وہ خود کو پرسکون کرتا نرمی سے بولا تھا۔ ضرورت نہیں کہ ہماری اولاد ہوتی ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کمی میرے میں نہیں آپ میں ہو۔ تو بغیر کسی شرم اور لاج کے بولتی سب کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ حمدان جو تب سے خاموش اپنے اندر برپا طوفان کی جارحیت کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھا، اسے قدرے نرمی سے سمجھا رہا تھا، لیکن اس کی سب کی موجودگی میں ایسی بات پر اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اسے جانا تھا اور وہ جا چکی تھی۔ پیچھے اس کی والدہ پریشان سی وہیں بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہی ہونا تھا جب بھی ہوتا اماں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی بھانجی سب برداشت کر لیتی؟ جب بھی نکاح ہوتا اس کا ریئیکشن ایسا ہی ہونا تھا۔ آپ اپنا بی پی ہائی کرنے کی ضرورت نہیں، رہنے دے کچھ دن، اسے دماغ ٹھکانے آ لینے دے، اس کا پھولے پھراؤں گا اسے۔ وہ ان کی آنکھوں کی بجھتی چمک دیکھتے بولا۔ کچھ ہی دیر میں سب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ حور کھانا کھا چکی تھی، منہال اس کے پاس تھی، وہ اس سے کافی باتیں کرتی رہی تھی۔ منہال اسے اچھی لگی تھی۔ حور کو بھی پڑھائی کا بہت شوق تھا اور اب اس کی ماں نے اسے کالج میں داخلہ لے کر دیا تھا، وہ منہال کو بتا چکی تھی۔ منہال اسے پرسکون کرتے کچھ دیر پہلے اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے گھر والوں کو سوچنے لگی تھی اور اپنے بابا کو سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسوں کا جھرنا شروع ہو چکا تھا۔ جس باپ کو اس نے اپنا باپ سمجھتے اتنی محبت اور عزت دی تھی، آج اسی کی وجہ سے وہ یہاں موجود تھی۔ اس کا دل کرلانے لگا تھا۔ ابھی وہ مزید روتی اپنا غم ہلکا کرنے میں لگتی کہ دروازہ کھلا کہ حمدان کمرے میں داخل ہوا تھا اور لاک لگاتے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تھا جس میں وہ اکثر آ کر رات گزارتا تھا۔ جب اس کا دل تنہا رہنے کو کرتا وہ اس کمرے میں آ جاتا۔ کمرہ بے انتہا وسیع اور سادہ تھا، لیکن خوبصورت پرتعیش فرنیچر اور سامان اسے خوبصورت بنا رہے تھے۔ پلٹ نے سامنے موجود وجود کو دیکھا تھا جو سر جھکائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے قدم آگے بڑھائے تھے اور حور جو رونے میں مصروف تھی، دروازہ بند ہونے کی آواز پر اسے اپنا دل بھی بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی دمک پر اسے اپنے پیٹ میں گڑھے لگتی محسوس ہوئی تھی۔ نکاح مبارک! قریب بیٹھتے اسے سے جھکائے دیکھ کر وہ بھاری لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو وہ اسی کی جانب اپنی جانب بڑھتے ہاتھ کو دیکھ کر چیختی پیچھے ہوئی۔ حمدان کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن پھر جب نگاہ اس کی رونے کے باعث سرخ مترم پپوٹوں پر پڑی تو لب بھیج گا۔ وہ رو رو کے اپنا برا حال کر چکی تھی۔ چہرہ الگ سرخ تھا، سرخ چھوٹی سی ناک اور کپکپاتے لب۔ وہ بمشکل اس سے نظریں ہٹا پایا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے مت ماریے گا، وہ روتی لرزتے بولی تو اس کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ریلیکس ہو جاؤ، ہاتھ پیچھے کرتے نرمی سے بولا۔ سچی؟ وہ آنکھیں پھیلائے بولی۔
چھوٹی انگلی اس کی جانب بڑھائی تو وہ اس کی چھوٹی سی مخملی انگلی دیکھتا اس کی جانب دیکھنے لگا، تو وہ انگلی ہلاتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتا وہ ہاتھ آگے بڑھاتے اپنی چھوٹی انگلی اس کے ساتھ جوڑ گیا اور اس کی اس معصوم حرکت پر چہرے پر تبسم پھیلنے لگا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ بہت معصوم تھی، دکھنے میں ہی وہ اسے 17-18 سال کی لگی تھی۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ 17 سال۔ 17 سال؟ وہ اس سے عمر میں 12 سال چھوٹی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس نے تو بالکل ہی بچے سے نکاح کر لیا ہے۔ کھانا کھایا ہے؟ بات بڑھانے کو بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ اسکول پڑھتی تھی یا پڑھائی بس کر دی تھی؟ حمدان کو اسے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کے منہ پر آتے کچھ سوچ کر جواب دے رہا، امی نے کالج میں داخلہ کروایا ابھی تو میں نے کالج کا یونیفارم بھی لینا تھا۔ بابا کو آج میں نے یہی بتانا تھا کہ امی کے ساتھ جا کے میں داخلہ کروا آئی ہوں۔ وہ کہتی ہچکیاں بھرتے رونے لگی۔ شش، کچھ نہیں ہوتا، رونا نہیں ہے۔ ہم جا کر کل تمہارا یونیفارم بھی لیا کرائیں گے اور باقی سامان بھی، لیکن میری کتابیں تو گھر پر ہیں۔ ایک اور بات تھی رونے کے لیے، وہ پھر سے جھرنا بہانے لگی تھی۔ ہم کل جا کر نہیں لے آئیں گے، بس رونا نہیں ہے، جو کہو گی وہ لے لیں گے۔ میرا حال بھی کالج جاتی ہے، تمہارا داخلہ بھی اس کے کالج کروا دوں گا، دونوں ایک ساتھ چلے جانا۔ وہ اس کے سرخ چہرے اور معصوم خد و خال دیکھتا نثار جاتا بولا تو وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی تو اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے وہ اپنے چھلکتے جذبات کو قابو میں کرتے سر ہلا گیا تھا۔ چلو اب شاباش، ریسٹ کرو، سو جاؤ، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ وہ زور و شور سے سر ہلا گئی تھی تو اس کی اس حرکت پر اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ منہال اس کے لیے ایک سادہ سوٹ رکھ کر گئی تھی۔ وہ کچھ دیر میں فریش سی لباس تبدیل کرتے آتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ بال کھلے ایسے ہی چھوڑ دیے کہ اس کے بال اس کی امی بناتی تھی۔ ایک بار پھر سے سب کی یاد شدت سے آنے لگی تھی اور وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھنے رونے لگی۔ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ چکی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بیڈ کے وسط میں لیٹی تھی۔ حمدان اپنے کمرے میں آتا فریش ہوتے ٹراؤزر شرٹ پہنتے باہر نکلا تھا۔ کمرے میں زینب کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ سگریٹ لائٹر تھامے وہ ٹیرس پر جا کر کھڑا ہوا تھا۔ سگریٹ جلاتے وہ زینب کے بارے میں سوچنے لگا تھا، کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر گیا تھا۔ اس نے آج تک زینب کو کبھی کسی اچھی بری بات سے نہیں روکا تھا۔ وہ جتنا پیسہ چاہتی تھی خرچ کرتی تھی، برانڈز کی چیزیں خریدتی، اس سے طرح طرح کی فرمائش کرتی۔ اسے لگا تھا وہ اسے سمجھنے گی۔ آخر کو اس کا شوہر تھا۔ ایک بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر اسے کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، لیکن اسے اس چیز سے غرض نہیں تھی۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا وہ اپنے فون پر لگی رہتی تو کبھی دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی۔ اسے اپنے رشتے کے درمیان ایک خلا محسوس ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کی بھی سارے ٹیسٹ کیے تھے جو بالکل ٹھیک آئے تھے، مسئلہ دونوں میں نہیں تھا۔ پھر کیوں وہ سب کے سامنے یہ بات بولتی اسے دوسروں کی نگاہوں میں مشکوک کر گئی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اپنے بابا کے بعد وہ اس حویلی کا سردار بنے گا۔ اس کا دل دھکنے لگا تھا۔ اس معصوم لڑکی کا نازک وجود اس کی نگاہوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔ ہونٹوں کو ایک خوش کن مسکراہٹ نے گھیر لیا تھا اس کی باتیں یاد کرتے۔ وہ کبھی بھی اس کی اجازت اور دلی آمادگی کے بغیر حور کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے وقت دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جانے کتنے ہی وقت وہ وہیں کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا، ذہن عجیب الجھنوں میں غرق تھا۔ رفتہ رفتہ رات گزرتی جا رہی تھی۔ وہ خاموش اپنے مقدور و منتشر ذہن کھڑا تھا۔ پاؤں شل ہونے لگے تھے، وجود الگ اکڑنے لگا تھا۔ تھک کر وہ رات کے 3 بجے اپنے کمرے میں سے نکلتا قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھا گیا جو اس کی اداس راتوں کا ساتھی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اندر چھائے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ نیم زرگانی روشنی میں سامنے وہ معصوم جان گہری نیند میں مخو تھی۔ تھکے قدموں سے وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا تھا، لیکن ملگجتی روشنی میں وہ دیکھ نہ پایا۔ قدم خود بخود اس پری وش کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کے قریب جاتے اس کے قدم تھم گئے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا جو اس وقت معصومیت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال بیڈ پر پھیلے تھے۔ حمدان دھنگ سا اس کے قریب بیٹھتے اس کے بال ہاتھ لگا کر دیکھنے لگا۔ سیاہ آبشار کی طرح چمکتے اس کے سلکی بال۔ وہ ہاتھوں میں لیے ان کی ملائمت محسوس کرتا انہیں ہونٹوں سے لگا گیا جو ریشم سے بھی زیادہ نرم اور مخملی تھے۔ اسے لمبے بالوں سے عشق تھا۔ زینب کے بال شولڈر کٹ تھے، اس پر بھی وہ نت نئے رنگ کرواتی رہتی اور نہ کبھی سے زینب سے اپنی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آج اپنی خواہش پوری ہوتے دیکھ کر اس کے دل میں بچوں سی خوشی گدگدانے لگی تھی۔
وہ اس کے ساتھ لیٹتا بڑے احتیاط سے اس کی بانگ تکیے پر ڈالتا، اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موند لیا تھا۔ اس نرم وجود کی گہری سانسیں سے سکون بخشنے لگی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ صبح جب حور کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں پاتے وہ بھوکلا سی گئی تھی اور حیرت کی مانے آنکھیں پھیل گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ سوچتی اس کی جانب دیکھنے لگی جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے گہری نیند میں تھا۔ حور اس کی گہری تپش زدہ نگاہیں محسوس کرتی رو دینے کو تھی۔ مزاحمت کرتی وہ اسے خود سے دور کرنے لگی تھی، لیکن کہاں وہ کثرتی وجود کا حامل لمبا چوڑا 6 فٹ کا آدمی اور وہ معصوم جان جو بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی اور نازک وجود کی ملکہ۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ تھک کر ساری تگ و دو چھوڑتی رونے لگی تھی۔ آنسو بل بل کر چہرے پر بہنے لگے تھے۔ حمدان جو گہری نیند میں تھا کسی کی چھوٹی چھوٹی سسکیاں سنتا فوراً سے اٹھ کر دور ہوا تھا، اور جب سامنے موجود حور کو آنسو بہاتے دیکھا تو پریشان سا ہوش میں آتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا ہوا میری حیات؟ لہجے میں واضح اضطراب تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہچکی لیتے اس کی جانب شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی بولی، اتنے بڑے ہیں آپ، میرے پر اپنا بازو پھیلا کر سوئے ہوئے تھے، میرا سانس بند ہو گیا تھا اور میں کب سے آپ کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ تو ایسے میرے گرد باندھ کر سوئے ہیں کہ میں جانے کہیں بھاگنے لگی ہوں۔ وہ اس کو نہیں بتا پائی تھی کہ اس کی جان لیوا قربت پر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سو کرتی وہ اپنی غلافی پلکوں کی چلمن گراتی آنسو صاف کر رہی تھی۔ حمدان کی گھنی مونچھوں تلے انامی لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ اوہ، میں معذرت خواہ حور صاحبہ، میں نیند میں آپ کے اس نازک وجود کو تکیہ سمجھ کر دبوچ چکا تھا۔ وہ گہری مسکراہٹ سے بولا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ حمدان تھوڑا قریب ہوتے فاصلہ مٹاتا اس کی جانب جھکتے شرارت کرتا پیچھے ہوا تو وہ پل میں انار ہوئی تھی۔ اس کی گہری نگاہوں سے کنفیوز ہوتی وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر نیچے چل رہے ہیں، سب منتظر ہوں گے۔ اس کے بھوکلائے ہوئے چہرے کو دیکھتا وہ ہولے سے اس کی ناک کو انگلی سے چھوتے بولا تو وہ جو اٹھنے لگی تھی جھٹکے سے رکی تھی اور پلٹ کر دیکھا جو پیچھے سے اس کی گھنی زلفیں تھامے انہیں ناک سے لگا گیا تھا۔ تمہاری زلفیں مجھے پل میں اپنا اسیر بنا چکی ہے۔ اس کے بالوں کو ہاتھوں پر لپیٹتے وہ اسے اپنے قریب بیٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پلیز، وہ کپ کپا سی گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اس کا بالوں میں سرسراتا لفظ محسوس کرتے اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، میرے پاس لفظ ہی نہیں۔ میں نے جب انہیں دیکھا ہے آئی ایم میسمرائزڈ، اتنی خوبصورتی۔ وہ لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھتا گلابی کر گیا۔ میں جاؤں؟ اپنے دل کو باہر آتا محسوس کرتی وہ دھیمے لہجے میں بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس کی اجازت پر وہ تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ پیچھے وہ مسکراتا اٹھتا اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کچھ دیر میں وہ فریش سا باہر نکلا تھا اور دوسری جانب جاتے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تھا جو پہلے سے کھلا تھا۔ وہ سامنے موجود کل والے لباس میں کھڑی تھی، شفاف دلکش نقش، کسی بھی آرائش اور زیبائی سے پاک چہرہ۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھویا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا گیا۔ اس کی پھیلی چوڑی ہتھیلی دیکھتے وہ اپنا نازک مومی کپکپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ گئی جسے وہ مضبوطی سے تھامے اس کے ساتھ قدم باہر کو لیتا زینے عبور کرتا نیچے آیا تھا اور کھانے کی میز پر سلام کرتے وہ اس کے لیے کرسی گھسیٹتے سے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ یہ حرکت سب کی نگاہوں میں آئی تھی۔ بیٹی، رات نیند ٹھیک آئی؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑی؟ منہال بیٹا، آپ بھابھی کو لباس دے کر آئی تھی؟ گل بیگم منہال کی جانب دیکھتے استفسار کرنے لگی تھی۔ وہ سر حسبات میں ہلا گئی۔ اماں جانا پریشان نہ ہو، آج بالکل ٹھیک سوئی ہے۔ میری گڑیا نے اپنی بھابھی کا اچھے سے خیال رکھا تھا، منہال کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سب یوں نہیں ناشتے کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ منہال، آپ نے آج کالج جانا ہے؟ منہال کی جانب دیکھتے حمدان نے استفسار کیا۔ جی بھائی، جانا تو ہے لیکن دل ذرا نہیں، میں کچھ وقت بھابھی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ منہ لٹکائے بولی تو سب مسکرا دی۔ ہاں بے فکر رہو، آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے میں نے۔ آج ہم آپ کی بھابھی کا آپ کے کالج میں ایڈمیشن کروانے والے ہیں۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، آپ پھر ہم ساتھ نکلتے ہیں۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے کہتا منہال کو نہال کر گیا۔ کیا سچ میں بھائی؟ آئی لو یو بھائی، وہ اس کے گلے لگتی بولتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حمدان، یہ تم نے اچھا کیا، بچی پڑھ بھی لے گی اور منہال کا روز روز کا رونا ختم ہوگا کہ وہ اکیلی کالج نہیں جانا چاہتی۔
گل بیگم اور اس کے والد کو حور کے کالج جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ خوش تھی کہ ایسی حور کا بھی دل لگا رہے گا، لیکن وہ زینب کی جانب سے پریشان بھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کالج کے لیے نکل گئے تھے اور اس کا داخلہ کروایا تھا۔ حور تو حیران سے بس خاموش گڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اس شخص کے بارے میں، اور وہ اس کے لیے کیا کر رہا تھا؟ پڑھائی کا اس کا خواب تھا، وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو خواہش کے لیے نوکریاں کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسہ جمع کیا تھا اور اس کا داخلہ کروایا تھا۔ وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی، اس لیے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ منہال کو کالج چھوڑتے وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ بڑے سے مال کے سامنے اس نے اپنی گاڑی روکی تھی اور گارڈ کو چابی تھماتے اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ مال کی چوکچند اور چمکتی دمکتی اتنی بڑی دکانیں دیکھ کر حور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ لوگ کی بھیڑ دیکھ کر اسے بازو پر گرفت مضبوط کر گئی۔ ہم یہاں کیوں آئے؟ لوگوں کو دیکھتے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہاری شاپنگ کرنے، کہتا وہ ایک شاپ میں داخل ہوا تھا۔ سیلز گرلز آگے کو بڑھتی انہیں مختلف قسم کے لباس دکھانے لگی تھی۔ دیکھو حور، آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ حور کو اپنے بازو سے چپکے دیکھا مسکراہٹ ضبط کرتا بولا تو وہ آنکھیں پھیلائی سے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، آپ خود دیکھ لیں، آپ کو جو بہتر لگے۔ وہ خاموشی سے اسے سوٹ نکلواتے دیکھ رہی تھی۔ فی الوقت وہ اس کے لیے مختلف رنگ کے 10 جوڑے پیک کروا چکا تھا۔ اتنے زیادہ کیا کرنے ہیں؟ آپ 2-3 لیتے، میں بس وہ اتنے شاپنگ بیگز دیکھتے بولی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ یہ میری حیات پہنے گی۔ اس کا ناک دباتا وہ اسے پل میں سرخ کر گیا۔ سیلز گرل اس کا سرخ چہرہ دیکھتی بولی بغیر نظر کی، سر یور وائف از ریئلی کیوٹ۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کا جملہ اسی لیے مزید انار ہونے لگی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے حمدان لب دبا گیا تھا۔ کتنی معصوم اور پاکیزہ تھی وہ لڑکی۔ دل خوشنما ہوا تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں سارا سامان خرید چکے تھے اور اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حور سے وہ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا تھا، اس ریلیکس کرنے کے لیے تاکہ وہ آرام دہ ماحول میں کھانا کھا سکے۔ انہیں واپس آتے شام ہو چکی تھی، دن گزرنے لگے تھے۔ حور اب بس اس کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکی تھی، لیکن اس دن کے بعد وہ حور کے قریب نہیں گیا تھا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ زینب کو وہ گل بیگم کے کہنے پر لینے گیا تھا، لیکن اس نے ساتھ جانے سے صاف انکار کیا تھا اور شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ حور کو طلاق نہیں دیتا وہ واپس نہیں آئے گی۔ میں حور کو طلاق نہیں دوں گا زینب، اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو چلو ورنہ رہو یہیں۔ وہ شدید غصے میں بولا تھا، اس کی ایک ہی رٹ سن کر۔ ٹھیک ہے پھر مجھے طلاق دے دے۔ وہ شرر بار نگاہوں سے دیکھتی چیخیں تھی، تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے؟ تم کیا بول رہی ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک بول رہی ہوں، مجھے ایک بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے۔ وہ بولتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کی والدہ مینا بیگم جو وہیں کھڑی تھی حمدان کو دیکھتے بولی تھی، جاؤ واپس اور سوچ لو کہ تم اس سے رکھنا چاہتے ہو کہ نہیں، کیونکہ ہم خود بھی اس حق میں نہیں کہ اپنی بیٹی وہاں بھیجیں جہاں اس کی سوتن موجود ہو۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتی زینب کے لگ بھجا جاگ چکی تھی۔ پیچھے وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا وہاں سے نکلتا ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ دماغ درد سے پھٹ رہا تھا۔ بے شک اس کا زینب سے اتنا لگاؤ نہ تھا، لیکن وہ اس کی بیوی تھی۔ 3 سال ہونے کو تھے ان کی شادی کو، لیکن کیا اسے یہ خیال نہ آیا؟ وہ عورت ہو کر اتنی مضبوط تھی کہ طلاق مانگ رہی تھی، اور وہ مرد ہو کر اس لفظ سے خوف زدہ تھا۔ شل ہوتے وجود سے وہ ڈیرے پر موجود اس کی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سامنے موجود محلوں میں جس کو اس نے آج تک چھوا نہ تھا، جبکہ وہاں سے سب عام بات تھی۔ آج وہ اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ درد اتنا تھا کہ دل بند ہونے لگا تھا۔ 2 مہینے کم تو نہیں تھے اس سے پہلے گل بیگم اس کو منانے کا چکی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ اٹھتا اپنے ملازم کے ساتھ حویلی لیے نکل گیا تھا اور بمشکل اپنے حواس پر قابو کے لیے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ گہری رات چھائی ہوئی تھی جس کے سبب چاروں جانب خاموشی کا راج تھا۔ وہ لڑکھڑاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیٹھی پریشان حال سے اس کی منتظر تھی۔ فوراً سے آگے جاتے سے تھاما جو گرنے کے قریب تھا۔ کہاں تھے آپ حمدان؟ اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ وہ اس کے بھاری وجود کو مشکل سہارا دیتے بیڈ تک لائی تھی۔ اس کی گہری سانسیں اپنی گردن میں پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ جھکتے اس کے جوتے اتارے تھے۔ میں نے کبھی کسی غلط نہیں سوچا، پھر میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے حور؟ حور کے شانے پر سر گراتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا تو حور کا دل گھٹنے لگا۔ کیا ہوا ہے حمدان؟ بتائے تھے کچھ، کیوں میری جان نکال رہے ہیں؟ وہ مضرب سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولی، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا تھا اسے اولاد نہیں چاہیے اور وہ خود اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کرب سے کہتا آنکھیں موند گیا۔
دائیں آنکھ سے آنسو گرتا دھاڑی میں جذب ہوا تھا۔ میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی میری بچوں میں جان بستی ہے، لیکن پھر بھی میرا یقین مانو، میں نے تم سے نکاح اولاد کے لیے نہیں کیا بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے کیا ہے۔ وہ نام آنکھیں مولتے بولتا جا رہا تھا۔ حور کا اپنا سانس اٹک چکا تھا، دل میں درد بڑھنے لگا تھا۔ وہ انسان کی طرح عظیم تھا، اس کا دل جو خون کے آنسو رو رہا تھا سامنے موجود حمدان کی تکلیف اور مزید کر لایا تھا۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ بہت اچھے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے، مجھ غریب کو آپ نے پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہے۔ وہ جھکتے اس کے نام پگڑ پر اپنے لب رکھ گئی۔ حمدان دھیمے سے مسکرایا تھا۔ میں اچھا نہیں، ورنہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے بولا، آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بکھرے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے جھکتی لب رکھ گئی۔ حمدان سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اسے اپنے حصار میں لیتا وہ اس پر اپنی گرفت تنگ کر گیا تو حور بھی اس کی گردن میں باہیں پھیلائے خود سپردگی کا یقین دلاتی اس کی ذات میں کھوتے اس کے سکون کی مسکن بننے لگی۔ حمدان نے اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح چھوا تھا، کہیں سخت ہاتھ لگانے پر ٹوٹ نہ جائے، اور یہی بات حور کو اس کا اسیر کر گئی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، وہ دونوں خوش اور مطمئن تھے۔ حویلی میں حور کے آنے سے ایک رونق لوٹ آئی تھی۔ حمدان کا آدھے سے زیادہ وقت حویلی میں گزرتا، وجہ حور کی جانب سے ملنے والی خوشی تھی جو حمدان کی روم روم میں سرشاری بھر گئی تھی۔ وہ خدا پاک کا لا شکر ادا نہیں تھکتا تھا۔ گل بیگم بھی حور کا خوب خیال رکھ رہی تھی۔ حور کی والدہ اور بہنیں بھی اس سے ملنے حویلی آتی تھیں۔ 6 ماہ بعد حمدان جہاں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے کو تھامے ہوئے تھا، ہاسپٹل میں مٹھائیاں تقسیم کروائی جا رہی تھیں۔ حور لیٹی اسے جانثار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو بیٹے کے ایک ایک نقوش کو چھوتا بار بار الحمدللہ بول رہا تھا۔ اس نے جھکتے حور کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ بہت شکریہ مجھے یہ حسین تحفہ دینے کے لیے۔ ان کی زندگیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ احمد شاہ کی آمد نے انہیں نہال کر دیا تھا، لیکن دوسری جانب زینب طلاق لے کر اپنے بابا کے گھر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے پیسے کی لالچ تھی اور وہ حمدان سے بہت دے چکا تھا، اس کے نام بہت جائیداد کر چکا تھا اور وہ خوش تھی۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، ان کی خصلت میں ہی بے ایمانی موجود ہوتی ہے۔